چند بچے اپنا مقام حاصل کر لیتے ہیں اور بہت سارے بچے جو ہے اس طرح کے معاملات میں الجھ کر اپنا مستقبل تباہ کر رہے ہیں. اس کی ذمہ داری کہیں نہ کہیں سماج کے ان لوگوں پر، آپ جیسے لوگ جو سوچتے ہیں ان پر بھی عائد ہوتی ہے. یہ اپنے آپ کو جانتے نہیں یہ لوگ کہ ہم کون ہیں، کیا ہے، کس کی اولاد ہے، ہم کو کیا تعلیم دی گئی ہے. ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے تعلیم کے لیے ہدایت دی گئی ہے. ضروری تو خصوصاً ہماری قوم کے جو بچے ہیں ان میں وہ ٹیلنٹ نظر نہیں آتے مجھے جو اور جگہ نظر آتے ہیں. ہاں تو سر ایسا ہے کہ جو حکومت بچوں کو چاول دیتی ہے وہ کھانے کے لیے وہ بھی بیچ ڈالتے ہیں. وہ بیچ ڈالتے ہیں. جی جی. حالات ایسے تھے کہ مراٹھی نہیں جاننے والوں کو نوکری سے نکالا جا رہا تھا. اچھا. تو چراغ علی صاحب، شیخ لال پٹیل صاحب، بعد میں عیسیٰ خان صاحب آئے ہیں. جی جی. دور دور ان کا تبادلہ کر دیا جاتا ہے. پلمری ہے، اجنتا ہے، خلد آباد ہے، کنڑ ہے. ہمارے پاس ٹیچر اپ اینڈ ڈاؤن کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں. آداب ہے. مہاراشٹر نیوز ٹوڈے کے پروگرام روبرو میں آپ کا استقبال ہے. ناظرین، ہمارے ملک میں تعلیمی ادارے اور خصوصاً مائنورٹی کے لیے چلائے جا رہے تعلیمی اداروں میں جو تعلیمی نظام ہے وہ کہاں تک پرفیکٹ ہے اور کیا کچھ اس میں بدلاؤ کی ضرورت ہے وقت کے ساتھ ساتھ. اور جس طرح ہمارے مائنورٹی کے تعلیمی ادارے بچوں کے مستقبل کے لیے کوششیں کر رہے ہیں تو ان کوششوں میں جو کمیاں ہیں یا کچھ کمیاں ہیں جو ہم پوری کر سکتے ہیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. ایسے ہی چند سوالات کے ساتھ آج ہمارے مہمان ہیں جناب احمد اقبال سر صاحب، جنہوں نے مجھے بھی پڑھایا ہے. آزاد ہائی اسکول میں اردو اور ہسٹری کے استاد رہ چکے ہیں. بال بھارتی پونا میں ابھی بھی وہ بورڈ کے ممبر ہے جہاں پہلی جماعت سے لے کر 12ویں جماعت تک کی جو کتابیں بچوں کو پڑھانے کے لیے دی جاتی ہے اس کے وہ مانیٹر کرتے ہیں، اس کو مانیٹر کرتے ہیں، ان سے رائے مشورہ لیا جاتا ہے. ان شارٹ ایک قابل استاد، ایک ایسے رائٹر جنہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی. حال ہی میں جو انہوں نے کتاب لکھی میرے شہر میرے لوگ، جو کافی پسند کی جا رہی ہے، ہاتھوں ہاتھ لی جا رہی ہے اس کتاب کو. ایسے استاد سے بات چیت کرنا میرے لیے ایک فخر کی بات ہے. سر آپ نے ہمیں وقت دیا اس کے لیے بہت بہت شکریہ. جی شکریہ تو آپ کا کہ آپ میرے پاس آئے. جی جی جی. موجودہ تعلیمی نظام میں خصوصاً ہم اگر مائنورٹی کے جو تعلیمی ادارے ہیں، اقلیتی تعلیمی اداروں میں جس طرح کا تعلیمی نظام ہے وہ آپ اس سے کہاں تک مطمئن ہے یا جو کچھ بدلاؤ کرنے کی ضرورت ہے تو کس طرح کا بدلاؤ تو بہت کچھ آنا چاہیے، اس لیے کہ آج کل کا جو ماحول بن گیا ہے وہ کمرشل ہو گیا. ہوا جتنے تعلیمی ادارے ہیں وہ سب کمرشل ہو گئے. جی. ایک طرح کی دکانیں کھول کر بیٹھ گئے ہیں. ایسے میں ان کے پاس جو لوگ ملازم رکھے جاتے ہیں بیسٹ ٹیچر، ان سے 20-20 لاکھ روپے لیے جاتے ہیں نوکری کے لیے. تو آپ بتائیے کہ ان کی قابلیت کو تولتے نہیں ہیں. وہ صرف جو ہے نوٹوں کو گنتے ہیں. نتیجہ یہ کہ ایسے ایسے ٹیچر بھی ہمارے پاس آ گئے ہیں جن کو پڑھانا نہیں آتا، وہ خود پڑھے لکھے نہیں ہیں، حالانکہ ان کے پاس ڈگریاں ہیں. جی جی. ڈگری ہونا الگ بات ہے. ہاں ڈگری ہونا بات ہے، لیکن ان کا ڈگریاں ہونے کے باوجود وہ پڑھانا نہیں جانتے، بچوں کی نفسیات سے واقف نہیں ہے، ٹیچرز کے کیا فرائض ہے وہ نہیں جانتے. صرف وہ ڈگری لیتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں. ان کا 15-20 لاکھ روپے ہوتا ہے، وہ دے دیتے ہیں اور جناب وہ پھر بعد میں ان کا صدر سیکرٹری کوئی نہیں پوچھتا ان سے کہ آپ نے کیا پڑھایا، کیا لکھایا اور جو ہے کہاں تک پہنچے، آپ کا گول حاصل ہوا کہ نہیں ہوا. نتیجہ یہ ہے کہ بچوں کی بربادی ہو رہی ہے. سر استاد، ذمہ دار استاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایک نسل تیار کرتا ہے اور جو اگر قابل نہ ہو تو نئی نسلوں کو کیا دینے والا ہے. اس کا احساس ان کو ہونا چاہیے جو تعلیمی ادارے چلاتے ہیں، گورنمنٹ کے لوگوں کو ہونا چاہیے. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا آپ کو. جی. میرے ایک دوست ہے مرحوم
یہاں کے بہت مشہور تعلیمی ادارے میں انگریزی کے استاد کی جگہ نکلی. ان کی بیٹی بھی پہنچی, ایم اے ہو گئی تھی, وہ انٹرویو کے لیے پہنچے تو بچے نے بہت اچھے جواب دیے تھے. حالانکہ وہ مراٹھی ہندوؤں کا ادارہ ہے, برہمنوں کا ادارہ ہے, لیکن وہاں پہ برہمن بھی آئے تھے, مراٹھی بھی آئے تھے اور دوسرے, مگر یہ اکیلی بچی تھی جو مسلم تھی. اس کو روکا گیا. تو ان کے والد جو میرے دوست تھے, انہوں نے پوچھا ایک ذمہ دار سے کہ صاحب کچھ دینا پڑے گا کہ ان کو ڈونیشن کے طور پر. تو ان کا جواب بڑا اچھا ہے, جو ہمارے آج کل کے تعلیمی ادارے چلانے والوں کے لیے ایک تماچا ہے. وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم آپ سے 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ روپے لے لیں گے, مگر اس کے تحت جو ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں وہ ہمارا اصل سرمایہ ہے. ہم ان کو تباہ کرنے کے لیے اپنی جیب نہیں بھر سکتے. ہم جو ڈونیشن وغیرہ لیتے نہیں ہیں اور میرٹ کے اوپر, میرٹ کی بنیاد پر لیتے ہیں. چنانچہ اگر آپ کی بچی کا اپارٹمنٹ ہو رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی بچی اس معیار پہ اتری ہے جس معیار کا ٹیچر ہم کو چاہیے. تو آپ دیکھیے, اب اردو اداروں کو لے کے دیکھیے, آپ جائیے نا جاری ٹکٹ اور سرٹیفکیٹ لے کر, وہ جو ہے آپ کو بولے گا اچھا یہی ہے خان آئیے. حالانکہ آپ ڈی ایڈ نہیں ہے, بی ایڈ نہیں ہے, ایم ایڈ نہیں, کچھ نہیں ہے, لیکن آپ کا اپن ہو جائے گا سب جاری سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر. تو یہ سوچنا ان لوگوں کا کام ہے. یہ ماشاء اللہ کوئی شخص بھی, کوئی ادارہ بھی کروڑ پتی سے کم نہیں ہے, لیکن یہ لوگ جو ہے بھول گئے ہیں ان باتوں کو کہ وہ ان کے ذمے قوم کی, بچوں کی جو ذمہ داریاں والدین نے سپورٹ کی ہیں, قوم نے سپورٹ کی ہے, اس کا کہاں تک جو ہے وہ ادا کر حق ادا کر رہے ہیں. جی جی سر, یہ حکومت مائنورٹی کے اسکولس ہے یا جو ادارے ہیں ان کو کافی اچھے مقدار میں فنڈز دیتی ہے, ہر چیز کے لیے پیسہ آتا ہے, ٹیچر کی تنخواہیں آتی ہے. اس کے باوجود اس طرح کی حرکتیں, کیا یہ لوگ جواب دینے سے بھی نہیں ڈرے؟ یہاں تو ٹھیک ہے, جب بعد میں آخرت میں جب جواب دینے کا وقت آئے گا تو کس طرح یہ جواب دے پائیں گے؟ جواب دہی کا تصور ہی ختم ہو گیا ہمارے پاس سے, نہ مذہبی اعتبار سے, نہ تعلیمی اعتبار سے, نہ قوم کے سامنے. اور ایک بات یاد رکھیے, میں بڑا تلخ تجزیہ کر رہا ہوں, بول رہا ہوں میں کہ جب تک رشوت, کرپشن ہے اس وقت تک اس طرح کے لوگ آتے رہیں گے میدان میں اور ہماری قوم تباہ ہوتی رہیں گے. ان کی جواب دہی کے لیے ضروری ہے کہ ہم ذمہ دارانہ قوم کے جو ہے وہ ایک جگہ بیٹھے, ان کو بلائے ایک جگہ, ان کو جو ہے کچھ واسطے دے کہ بھائی دیکھو تمہاری ذمہ داری یہ ہے. وہ ذمہ داری سمجھتے ہیں, لیکن چونکہ آپ نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ ایک دکان ہے, ایک انڈسٹری بنا دیا ہے, ایجوکیشن انڈسٹری بن گئی ہے. پہلے جب آزادی کے بعد جب جو ادارے شروع ہوئے, سر سید احمد سے لے کر یہاں پر مولانا آزاد ہائی اسکول تک اگر ہم دیکھیں گے تو ان اداروں کو قائم کرنے کے پیچھے ایک جذبہ ہوا کرتا تھا اور ایک مستقبل کی پلاننگ ہوا کرتی تھی کہ آنے والی قوم کو ہم کس ڈائریکشن میں اس ملک میں ہم سوسائٹی میں پہنچا سکے, اچھا ناگرک بنا کر, اچھا تعلیمی یافتہ جو اسکالر بنا کر. وہ جو جذبہ تھا, وہ جذبہ دھیرے 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 ایک انڈسٹری میں بدل گیا. یہاں پر بچوں کو رجسٹر پہ ڈپلیکیٹ نام لکھے جاتے ہیں, ایڈمیشن بتائے جاتے ہیں, پیسے لیے جاتے ہیں, اور تعلیمی ادارے چلانے والے اپنے رشتہ داروں کو, زیادہ تر ایسے شکایتیں ہیں رشتہ داروں کو ہی ٹیچر بناتے, چاہے وہ قابل ہو یا نہ ہو. بالکل صحیح بات. اس طرح کی باتوں کو چیک کرنے کے لیے حکومت کے پاس کوئی مشنری نہیں ہے کیا؟ حکومت کا مشنری ہے, لیکن وہاں پر بھی جو ہے معاف کیجیے گا لے دے کے پیسہ چلتا ہے وہاں پر. جی کہنے میں تو بہت سی بات ہے. اب یہ آپ دیکھیے, آپ کو یاد ہوگا آپ کے اورنگ آباد کے چند لوگ جمع ہوئے ایک جگہ 1951 میں چوکی مسجد میں, جس میں چراغ علی صاحب تھے,
میں ان کو موجودہ تعلیمی نظام کا وہ تحریک کا باب آدم سمجھتا ہوں. ماشاء اللہ. اگر وہ چراغ علی صاحب نہیں ہوتے تو انجمن ارشاد تعلیم قائم نہیں ہوتا. انجمن ارشاد تعلیم قائم نہیں ہوتا تو مولانا آزاد اسکول اور ضیاء العلوم قائم نہیں ہوتا. اس میں جو ہے سید احمد دہری تھے, مفتی ضیاء الدین بہادر تھے, امجد علی خان صاحب تھے, اور بھی بہت سے لوگ تھے. ولی محمد خان صاحب. ولی محمد خان صاحب بھاگ گئے. اچھا. تو یہ لوگ شامل تھے. اور بھی جن لوگوں نے جس میں ولی محمد خان صاحب, افضل خان صاحب, یہ جتنے لوگ تھے یہ سب جو ہے جذبے سے بھرے ہوئے تھے کہ ہم اپنے مسلم بچوں کو کیسے اوپر اٹھائیں. اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ ملک تقسیم ملک ہو چکا تھا. ہمارا جو شہر ہے وہ حیدرآباد اسٹیٹ میں تھا, وہ جو ہے ضم ہو گیا انڈین یونین میں. تو حالات ایسے تھے کہ مراٹھی نہیں جاننے والوں کو نوکری سے نکالا جا رہا تھا. اچھا. تو چراغ علی صاحب, شیخ لال پٹیل صاحب, بعد میں عیسیٰ خان صاحب آئے ہیں, جی جی, شیخ احمد صاحب آئے, بہت سے لوگ آئے, عبدالعزیز حاجی جمال. تو ان لوگوں نے سوچا ایک جگہ بیٹھ کر کہ مسلم بچوں کے لیے کیا کیا جائے. تو ان کی ساری جو توجہ تعلیم پر تھی. اب دیکھیے 1951 میں انجمن ارشاد تعلیم قائم ہوتی ہے اور پہلی جماعت قائم ہوتی ہے. لڑکیوں کے لیے چراغ علی صاحب کے مکان میں چھوٹا سا کمرہ تھا, لڑکیاں بیٹھ کے پڑھاتی تھی, 20-20 روپے مہینے کی تنخواہ ہوتی تھی. اور لڑکوں کی تعلیم شیخ لال پٹیل کے مکان میں ہوتی تھی, جو آپ جانتے ہیں اب نئی بلڈنگ وغیرہ بن گئی ہے. وہ کالت خانہ تھا, معمولی سے 2 کمرے بنے ہوئے تھے. میں جا کے دیکھا, بینچیں پڑی ہوئی رہتی تھی, ایک کرسی ٹیبل تھی. رات کے ٹائم میں یہاں پر وقاف خانہ چلتا تھا اور دن میں جو ہے بچے بیٹھ کر اس کو, اور چندہ لیا جاتا تھا 4 آنے. اب حیرت, آپ 4 آنے کا لفظ 4 آنے, 2 آنے, 8 آنے بچے جانتے نہیں ہیں. جی جی جی. اس زمانے 4 آنے, 8 آنے, 1 روپیہ چندہ لیا. 2 روپے تو بہت بڑی رقم ہوتی تھی اس زمانے میں. لوگ گاؤں سے لا کر گڑ کی بھیج دیتے تھے, 2 سے جواری لا کر دیتے تھے, اسکول لا کر دیتے تھے. تو ہمارے یہ بزرگ جو ہے ان سے کہا کرتے تھے ٹیچر سے کہ بھائی تم کو یہ ہمارے پاس جو جواری جمع ہوئی ہے تمہاری تنخواہ میں لے کے جاؤ, باقی پیسے ہم تنخواہ میں دے دیں تمہارے کو. تو گڑ کی بھیلی, مان لیجیے گڑ کی بھیلی کو لے جا رہا, کوئی 10 سے جواری لے کے جا رہا, کوئی 10 کلو چاول لے کے جا رہا, یہ اس طرح سے جمع ہوتے تھے. تو اس زمانے کے لوگ مخلص تھے, ہمدرد تھے اور دور اندیش تھے. وہ دور اندیشی ختم ہو گئی. آج تو سر ایسا ہے کہ جو حکومت بچوں کو چاول دیتی ہے وہ کھانے کے لیے وہ بھی بیچ ڈالتے ہیں. جی جی. سر حالات آزادی کے بعد جس طرح آپ نے بتایا کہ اب نظام کے دور سے ہم انڈین یونین میں شامل ہوئے, اس حالات ان دنوں کے حالات اور آج کے حالات میں مجھے لگتا نہیں زیادہ فرق ہے, کیونکہ تعلیم آج بھی وہی حالت ہے. آج بھی ہم کو ہمارے بچوں کو اسی تعلیم کی ضرورت ہے جو آج ہم دنیا کے ساتھ کھڑے رہ سکے, اس طرح کی تعلیم کی ضرورت ہے, جو کہ نہیں ہو رہا ہے. نہیں, تعلیمی نظام میں سوائے ان کے جو پروگرام ہے, ان کی جو پالیسی ہے, اس میں دخل اندازی تو ہوئی ہے نصاب میں, لیکن تعلیم کا نظام وہی ہے جیسا کہ ویسا. البتہ اس میں کیا ہوگا کہ لوگوں نے اس جذبے کی ضرورت ہے, جذبہ نہیں ہے, وہ جذبہ نہیں ہے. جی جی. اب دیکھیے ہمارے پاس جو ہے ٹیچرس دور دور ان کا تبادلہ کر دیا جاتا ہے. پلمری ہے, اجنتا ہے, خلد آباد ہے, کنڑ ہے. ہمارے پاس ٹیچر اپ اینڈ ڈاؤن کرتے ہیں, تھک جاتے ہیں. وہ مجبور ہے کیونکہ وہ وہاں جا کے اگر رہیں گے تو یہاں کے ان کے بال بچے متاثر ہوتے ہیں. جی جی جی. ان کے خاندان کے لوگ متاثر ہوتے ہیں, ماں باپ متاثر ہوتے ہیں. جی جی. اب وہ جو ٹیچر ایک تھکا ہوا ٹیچر ہے, رات میں پہنچتا ہے, کھانا کھاتا, سو جاتا ہے, پھر صبح 7 بجے اٹھ کے نکل جاتا ہے. سفر میں ہی تھک جاتا ہے. سفر کیسے نکل جاتا ہے, تو اس کا ہفتے کے 7 دن سفر میں گزر جاتے ہیں. وہاں جاتا ہے تو تھکا ہوا ٹیچر کیا کرے گا. تو ایک تھکا ہوا ٹیچر تھکا ہوا اسٹوڈنٹ. اور بچے جو آج کل جو ہے فلموں کی طرف راغب ہیں, موبائل تو ہر بچے کے ہاتھ میں. آپ نے دیکھا, اگر دیکھنا ہے
تو رات میں جو 8-9 بجے کے ٹائم میں شہر کا ایک دورہ کر لیجیے آپ. نہیں آپ رات کے 2 بجے بھی نکل 2 بجے نکل جائیے تو آپ کو اگر 6 بچے بیٹھے ہیں تو 6 بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے, وہ آپس بات نہیں کرتے, وہ موبائل دیکھ رہے ہیں اور مختلف موبائل, اس میں کوئی فلم دیکھ رہا, کوئی یہ کر رہا, ان کو نیوز سے کچھ دلچسپی نہیں ہے, تعلیمی معاملہ سے دلچسپی نہیں ہے, کچھ ملک کے حالات سے کچھ کوئی دلچسپی نہیں, بالکل وہ بے خبر ہے آج کی سیاست. بے خبری کو دور کرنے کے لیے جو ذمہ داران ہیں, جو بھی تعلیمی دورے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں بچے, نوجوان بچے کالج میں یا جا رہے ہیں, اسکول میں جا رہے ہیں, اونچی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں, چند بچے اپنا مقام حاصل کر لیتے ہیں, اور بہت سارے بچے ہیں جو ہے اس طرح کے معاملات میں الجھ کر اپنا مستقبل تباہ کر رہے ہیں. اس کی ذمہ داری کہیں نہ کہیں سماج کے ان لوگوں پر, آپ جیسے لوگ جو سوچتے ہیں ان پر بھی عائد ہوتی ہے. تو ان لوگوں کو کیا ایسا کرنا چاہیے کہ یہ ساری جو برائیاں ہیں وہ ایک دم تو ختم ہوں گے نہیں, لیکن ختم کرنے کے لیے کوئی مہم شروع کرے, یا کوئی کام ایسا شروع کرے کہ ان نوجوان بچوں کو اس بات سے دور کیا جا سکے. میں شرمندہ ہوں کہ میں کوئی پارٹ ادا نہیں کر رہا ہوں اس سلسلے میں. جو کچھ بھی کر سکتا تھا میں کیا, آج بھی کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہوں میں, آج بھی کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہوں میں, بولنے کے لائق نہیں ہوں, مگر اب میری عمر 84 سال کی ہو گئی ہے. میرے بھاگ دوڑ تو نہیں, صرف مشورے دے سکتا ہوں, بات کر سکتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ماں باپ کو چاہیے, اساتذہ کو چاہیے کہ یہ جو ہے موبائل سے دور رکھیں, اور یہ آن لائن جو تعلیم شروع ہو گئی ہے تو اس میں اور آسانیاں پیدا ہوئی, ریکارڈ کر لیتے ہیں وہ, اور اپنا جو ہے موبائل کے اوپر وہ تعلیم دینا شروع, نالج کی کمی ہے, نالج کی کمی نہیں, وہ لاتے ہیں. اچھا ہمارے بچوں میں ٹیلنٹ ہے, ہمارے بچوں میں آج بھی ٹیلنٹ ہے, مگر خصوصاً ہماری قوم کے جو بچے ہیں ان میں وہ ٹیلنٹ نظر نہیں آتے مجھے جو اور جگہ نظر آتے ہیں. آپ دیکھیے, میں جو ابھی آپ کو بولا, پھر آپ نے 2 بجے بھی یا 9 بجے بھی 8 بجے چلے جائیے آپ, تو آپ کو موبائل والے بچے نہیں گئے. آپ کسی اور محلے میں جا کر دیکھیے, اور بچے نہیں ملیں گے آپ کو, وہ پڑھتے لکھتے بیٹھتے ہیں. ہاں, اور ان کے ماں باپ ذہنی طور پر مصروف بھی رہتے ہیں, بچوں کی تعلیم کی طرف بھی, تربیت کی طرف بھی, اور ہر چیز ان کے ذہن میں ہے. کیونکہ معلوم ہے کہ تعلیم کے بغیر آج کچھ نہیں ہونے والا ہے. جس کے بعد تعلیم ہے وہ آگے بڑھے گا, یا جس کا ہنر ہے, ہمارے بچے ہنر بھی سیکھنا نہیں چاہتے, تعلیم میں جو ہے پیچھے ہیں. نہیں تو یہ آگے مستقبل کیا آگے کا تو میں تو کچھ زیادہ پر امید نہیں ہوں. ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر حالات جیسے موبائل کی حالت بن گئے, ٹی وی کی حالت بن گئے, ہو سکتا ہے کوئی آگے چل کر کوئی سے حالت بن جائے, کوئی ایسا انقلاب آ جائے جس کی وجہ سے جو ہے یہ ہو جائے. ویسے ابھی بھی ہم مایوس نہیں ہوئے, جیسے کہا سے بہت سے ماں باپ, بہت سے اساتذہ اور بہت سے بچے پڑھ رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, ایسا نہیں کہ ان حالات میں بھی وہ اسٹرگل کر رہے ہیں. دیکھیے, میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے, میں ایک گھر میں گیا, میری بیوی کا بھتیجا تھا, اس کے پاس گیا, عید کا دن تھا, وہ 11-11:30 بجے ٹائم تھا, میں ملنے کے لیے چلا گیا ان کے مکان پہ بھی. تو بچہ چٹائی پر بیٹھا ہوا تھا, پھٹی چٹائی, وہ تھا فرشی کا کمرہ بھی نہیں تھا, وہ چٹائی پر بیٹھا ہوا, کتاب بکھری ہوئی ہے, عید کا دن ہے, رمضان کی عید کا دن ہے. کیا کر رہے تم؟ پھوپھا میں ایگزام کی تیاری کر رہا ہوں, 12ویں میں تھا اس وقت بچہ. تو وہ ایسے بچے مل جائیں گے بھی ہیں. میں اور بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ بچہ آج کل جو ماشاءاللہ بہت بڑا ڈاکٹر بن گیا ہے وہ. ایسے بچے ترقی کرتے ہیں جو دراصل خود احتسابی کا زمانہ ختم ہو گیا ہے. یہ اپنے آپ کو جانتے نہیں ہیں لوگ کہ ہم کون ہیں, کیا ہے, کس کی اولاد ہے, ہم کو کیا تعلیم دی گئی ہے. ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے تعلیم کے لیے ہدایت دی گئی ہے, تو ہمارے پاس کے بچے جانتے نہیں. اصل میں کیا ہے کہ روزی روٹی میں ایسے الجھ گئے لوگ. نہیں, روٹی روزی کا مسئلہ سر اتنا نہیں تھا جتنا 57 میں یا آزادی کے بعد. آج ماشاء اللہ کافی کچھ ہے لوگوں کے پاس, جب تو کھانے کے لیے بھی نہیں ہوا کرتا تھا. ایک ایسا فیشن بولیں گے اس کو, یا پتہ نہیں کیا بولیں گے, کہ ہر ماں باپ اپنے بچوں کو اچھے سے اچھا زندگی دینے کی کوشش میں مصروف ہے. وہ چاہے اچھی مہنگی سے مہنگی گاڑی ہو جائے, مہنگا سے مہنگا موبائل ہو جائے, اچھی ہوٹلوں میں کھانے کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے ان کے رات اور دن گزار رہے ہیں.
इस तरह का जो हमारे पास माहौल बन रहा है, तो उसको लेकर के आप क्या क्या सोचते हैं? मैं उसको ना समझिए ही कहूंगा ना भाई, ना समझिए, और तालीम से दूरी और रोजी रोटी का मामला है। और यह बात है कि वो आज के हालात में जो कुछ जैसे कुछ हालात हैं उसमें समझते हैं लोग कि हमारा बच्चा जो है क्या करेगा पढ़ लिख कर, नौकरियों का सवाल है, नौकरियां कहाँ ये है, एक बड़ा मसला है कि हमको नौकरियां कहाँ मिलती है। नौकरियां कहाँ मिलेंगी। इसका मतलब ये नहीं कि तालीम नहीं हासिल करना। नहीं, उसकी वजह फिलहाल तो दो रोटी का सवाल है। फिलहाल तो आज का सवाल है कि आज का हमारा घर कैसे चलेगा। ये बच्चा जाएगा और जो है 10 रुपए लाएगा, 20 रुपए लाएगा तो हमारा घर चला चलेगा। ऐसे भी बहुत बड़ा तबका है, बहुत बड़ा तबका है। लेकिन मैं मायूस नहीं हूँ, आज भी हमारे पास जो है बहुत से लोग ऐसे हैं जो तालीम की तरफ तवज्जो कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, और वो इंशाअल्लाह ताला मैं किसी मोजज़े का मुंतज़िर हूँ। जी जी, कि अगर कोई मोजज़ा हो जाए, खुदा करे कि कोई खुदा करे मोजज़ा हो जाए तो हमारे बच्चे जो लिखने पढ़ने लगे। वरना जो है आजकल के हालात, आपने दुनिया के हालात देखिए आप, जी जी जी, जहां देखेंगे आप लड़ाई झगड़ा फसाद, हाँ, इख्तलाफात। इस बहरहाल जो जिम्मेदारी उस्ताद पे आयद की गई थी, उस जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं वो बहुत पीछे रह गया है। उसकी एक मिसाल हाल ही में हम भीड़ का एक बहुत बड़ा मदरसा जो बहुत बहुत सारा उसने काम किया है, 50-60 साल 65 साल से ज्यादा, जो इदारे की आजकल न्यूज आ रही है, भीड़ की एक इदारा है, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा उसका। उस इदारे में जिस तरह के वाकयात हो रहे हैं और जिस तरह का मीडिया में और उसमें उस स्कूल को लेकर जो है तो खबरें आ रही है, वो वाकई दिल को दुखा देती है। इतना बड़ा इदारा जिसने कई इंजीनियर्स, कई डॉक्टर्स, कई आला तालीम के ऑफिसर्स को पैदा किया है, उस इदारे की हालत ये हो गई है कि एक गलत तरीके से उसका नाम अखबारात में उछाला जा रहा है। अब जो भी बहरहाल कहानी है, इस तरह के वाकयात माइनॉरिटी के नाम पर चलने वाले इदारे में होना, देखिए क्या मायने रखता है? नहीं, ऐसी ऐसी ज्यादा मिसालें नहीं है हमारे पास। नहीं, एक मिसाल भी, एक मिसाल है। हाँ, तो इसको उछाला जा रहा है, जो सामने आया, ऐसा हो सकता है कि और डाउट किया जा रहा है और अखबारात में लिखा जा रहा है कि हो सकता है कि ऐसे कई इदारों में इस तरह के वाकयात हो रहे हैं जो मंजर आम पर नहीं आ रहे हो रहे हैं। मैं कुछ वाकयात से मैं खुद भी वाकिफ हूँ, ऐसे वाकयात हो रहे हैं। तो उसकी वजह वही है कि जो तालीमी इदारों के जिम्मेदारान है वो पढ़े लिखे नहीं है, मजहब के मजहब से दूरी इख्तियार किए हुए हैं। अब औरंगाबाद के एक साहब बहुत मशहूर डॉक्टर हैं, उन्होंने पलाटी का काम शुरू कर दिए। मैंने उनसे कहा, बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे वो, मैंने कहा भाई ये अल्लाह ने आपको एक अच्छा एम दिया, हुनर दिया, डॉक्टर बनाया, आपकी बीवी डॉक्टर है, आपका बहू है, आपके बच्चे भी डॉक्टर बन रहे हैं, ये सब क्या है ये? तो वो जाहिर है मेरी जरा और भी लोगों ने कहा होगा उनसे कि ये ऐसे हरकतें मत करो, बट आज वो करोड़पति अरबपति बन गया वो जिसका मकसद पैसा कमाना, बस पैसा कमाना और कुछ तो उस आदमी को या उन इंसानों को समझाना या उनके जिम्मेदारी का एहसास दिलाना ये बहुत मुश्किल काम है। देखिए मैंने कहा ना एक्सेप्शन है, एक आध दो मिसाल है। अब हमारे पास हमारे शहर में एक दो चार मदारिस ऐसे हैं जो बिल्कुल डिसिप्लिन से चल रहे हैं, बिल्कुल और वो लोग मरते हैं वहां पे जी एडमिशन के लिए जी 4 बजे 3 बजे से मान लीजिए कि 1 तारीख को फॉर्म दिए जाने वाले हैं, तो रात के 12 बजे से वहां छतरी में बिछा के सो जाते हैं वो लोग। जी ऐसे इदारे हैं और इन ऐसे इदारों से ही हमें उम्मीदें रखनी चाहिए जो हमारे आने वाले मुस्तकबिल को, हमारे कौम के बच्चों को इस दुनिया में जहां कंपटीशन बहुत ज्यादा है, उस कंपटीशन के दौर में कहीं ना कहीं उनके सामने लाकर खड़े कर सकते हैं जो पहले से आला तालीम याफ्ता लोग हैं, जो दूसरे इदारे जो दूसरे जबानों में पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, वो साइंटिस्ट बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं और ऐसे इस तरह के कई अच्छे ऑफिसर बनते हैं। सबसे बड़ी बात, अच्छे इंसान भी बनते हैं और ऐसी उम्मीदें ऐसे इदारों से हमको है। सर जी आखिर में इकबाल का मुझे शेर याद आ रहा है। जी नहीं ना उम्मीद इकबाल
इस किश्त वीरा से जरा नम हो तो मिट्टी बड़ी बड़ा दरखेज होती है। तो ये सर ने जिसने अपनी सारी जिंदगी तालीम को दी है, तालीम लोगों तक, बच्चों तक तालीम पहुंचाने के लिए, ये उस शख्स का दर्द है, ये उस शख्स का एक हसास आदमी का दर्द है, जो राइटर भी है, जो इस तरह के हालात को देख कर कहीं ना कहीं कई लोगों के जैसे जो हसास लोग उनकी तरह बेचैन भी हो जाता है। लेकिन इस बेचैनी की दवा भी हमारे अपने समाज में ही ढूंढनी पड़ेगी। हमें उन इदारों से या उन इदारों के जिम्मेदारों से हमारी ये गुजारिश है कि अपने इदारों को आप भले ही कुछ भी कीजिए, दुकान चल लगाइए या जो भी है वो कीजिए, लेकिन आपके पास जो बच्चे तालीम हासिल करने आ रहे हैं उनको खुदा के लिए वो तालीम दीजिए जिसके वो हकदार है। वरना आप इस दुनिया में तो ठीक है कामयाब कहलाएंगे, इस दुनिया में आपकी वाहवाही होंगी, लेकिन इस दुनिया के बाद भी एक दुनिया है जहां पर आप एक आम आदमी से ज्यादा जिम्मेदार है जवाब देने के लिए। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी मेहमान के साथ हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए मैं अपनी टीम के साथ आपसे इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, खुदा हाफिज, नमस्कार।